اور خبر دیں گے آپ کو، سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائیں۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 9 مئی کیسز پر شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد سزائیں سنائیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے مجرموں کو قانونی حق کی فراہمی، تقاضوں کے مطابق کارروائی کی ہے۔ سانحہ 9 مئی میں سزا پانے والے مزید 60 مجرمان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کو 10 سال، جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں عباد فاروق ولد امانت علی کو 2 سال قید بامشقت، رئیس احمد ولد شفیع اللہ کو 6 سال، ارزم جنید ولد جنید رزاق کو 6 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملہ کیس میں علی رضا ولد غلام مصطفیٰ کو 6 سال، راجہ دانش کو 4 سال قید بامشقت، جی ایچ کیو حملے میں ملوث حسن شاہ ولد آصف حسین شاہ کو 9 سال قید بامشقت، اے آئی ایم ایچ راولپنڈی پر حملے میں ملوث علی حسین ولد خلیل الرحمان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ بات کریں گے لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجئے لئیک اس متعلق۔ جی، اس بارے میں باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر جو دوسرے مرحلے میں تعداد سامنے آئی ہے وہ 60 مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت سانحہ 9 مئی میں ملوث ہونے کی بنا پر سزائیں سنائی گئی ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شہاد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضے کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے اعلامیے میں کہ فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر لی گئی ہے۔ تمام مجرمان کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار رہیں گے، جیسا کہ آئین اور قانون میں اس کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم میں ثابت قدم ہے۔ آج جن ناموں کا اعلان کیا گیا ہے اس میں سر فہرست نام ہے جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کا، جن کا بانی پی ٹی آئی براہ راست رشتہ داری ہے۔ 10 سال قید بامشقت ان کو سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ملزمان جن کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے ان میں جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں عباد فاروق، جناح ہاؤس حملے میں ملوث رئیس احمد، اسی طرح ارزم جنید، علی رضا، راجہ دانش، سید حسن شاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ علی حسین، مردان ریجمنٹ سینٹر میں جو زاہد خان، سہراب خان، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم ولد چودھری محمد اکرم کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ انہیں جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہونے پر سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح خرم لیاقت، ذاکر حسین، امین شاہ، فہیم ساجد، ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں مختلف نوعیت کی۔ فیصل آباد میں آئی ایس آئی آفس پر حملے میں ملوث حمزہ شریف ولد محمد اعظم کو 2 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، اور دیگر جو لوگ ہیں، جو 60 ملزمان شامل ہیں، ان کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی، مذاکراتی کمیٹی کے ارکان بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں فروخ اعجاز سے جانتے ہیں۔ فروخ، کون کون شریک ہے اور کب شروع ہوگی یہ ملاقات؟ جی بالکل، مذاکراتی کمیٹی کے اراکین اڈیالہ جیل پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو اراکین ابھی تک پہنچے ہیں ان میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا اڈیالہ جیل پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ ان کی گاڑی کو گیٹ نمبر 5 سے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں بانی پی ٹی آئی سے ان رہنماؤں کی ملاقات کروائی جائے گی۔ جیل کے کانفرنس روم میں یہ ملاقات کروائی جائے گی، اور کمیٹی کی جانب سے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہے اس سے متعلق آگاہ کیا جائے گا، اور بانی پی ٹی آئی سے مزید ہدایات بھی حاصل کی جائیں گی۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جب ہمارے 2 مطالبات پورے ہوں گے تب اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے کہ ترسیلات زر بھیج سکتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خانم نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے جیل میں رکھیں لیکن باقی قیدیوں کو رہا کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ نظر بندی بالکل قبول نہیں کریں گے۔ صحافیوں نے بھی ان سے سوال کیا کیونکہ اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ریمیٹنسز اب جو عمران خان نے کہا تھا کہ نہ بھیجیں پاکستان، وہ کیمپین ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان نے پہلے تو اس کی کلیریفیکیشن کی ہے۔ ان کے 2 مطالبات ہیں، یہ دونوں مطالبات جب پورے ہوں گے پھر وہ ریمیٹنسز کی کیمپین کو بند کریں گے، کہیں گے ہاں اب اپنی ریمیٹنسز بھیج دیں۔
वो कौन से 2 मुतालबात हैं कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस की कमीशन बनाएंगे। उन सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। जो नाजायज कैद में लोग हैं इनको रिहा किया जाए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। उनको पता चल गया कि बहुत ज्यादा कैसराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं केपी शिफ्ट कर रहे हैं। तो अपने केसेस का सामना करके इनोसेंट साबित करके। थाना हसन अब्दाल में जलाओ घेराव केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 21 जनवरी 2025 तक पेश होने का हुक्म दे दिया है। खबर ये कि GHQ हमला केस में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिमों को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जिन मुजरिमान को जेल मुंतकिल किया गया है उनमें मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश वहीद, हसन शाह, अली हसनैन, फरहाद खान शामिल हैं। कराची बार काउंसिल की 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के जरिए दायर दरखास्त में आईनी तरमीम को कलअदम करने की इस्तदा की गई। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए राजा मोहसिन। बार काउंसिल की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें इस तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में कराची बार काउंसिल की जानिब से ये इस्तदा भी की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंचेस और इनके फैसलों को भी ख़त्म किया जाए। इस दरख्वास्त में कराची बार काउंसिल ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है और ये तरमीम बुनियादी हुकूक के भी बरखिलाफ़ है। दरख्वास्त में चारों सूबों, विफाक, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट को फरीक बनाया गया है और कराची बार काउंसिल की जानिब से ये दरख्वास्त सीनियर वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के जरिए दायर की गई है। शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने जेल में बुनियादी हुकूक के हवाले से दायर दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आबिद खान से तफसीलात जानते हैं, बताइए आबिद। जी बिल्कुल जी, जस्टिस आबिद अली शेख ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि ख़वातीन मुल्ज़िमान के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग जेलें कायम की जाए। ख़वातीन मुल्ज़िमान के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अदालत ने करार दिया कि लंबे अरसे के लिए कैद जेल में जो कैदी हैं उनको सोसाइटी का मुहज़्ज़ब शहरी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा अदालत ने यह भी करार दिया कि जेल के जो मुलाज़मीन हैं उनको सजाए मौत, मनशियात के इलाज, जहनी मरीज कैदियों से बेहतर अंदाज में डील करने की भी ट्रेनिंग दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि जहनी मरीज में मुब्तला जो कैदी है उनको इलाज के लिए जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मुंतकिल किया जाए और उसके अलावा जो जहनी अमराज के शिकार कैदी है उनके लिए अलग वार्ड और बेड भी जो है बनाई जाए। ताब अदालत ने यह हुक्म दिया है कि ख़वातीन मुल्ज़िमान के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग अलग जेलें कायम की जाए। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आबिद खान। मच रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की कार्रवाई। जूस के डब्बे में छुपाई मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए 6 किलो चर्स बरामद कर ली। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा अंजुम। बिल्कुल, मुलजिम रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ था, शक की बुनियाद पर इसकी तलाशी ली गई तो जूस के डब्बों में से तकरीबन 6 किलो मनशियात बरामद हुई। SHO मोहम्मद हसन ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने जूस के डब्बों के अंदर 6 किलो मनशियात छुपाई हुई थी, जिसको बरामद कर लिया गया। मुलजिम मनशियात को सिंध स्मगल करना चाहता था और जाफर एक्सप्रेस में ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था। उसको गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस मच में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अड में कायम अदालत में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंची। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने बगैर कार्रवाई के केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI से पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। 26 नवंबर को 90% काम हो गया था, लेकिन किसी के बयान से बात खराब हो गई। PTI के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुब्बन कहते हैं अब दोबारा बानी PTI से बात चली है। उम्मीद है मुल्क के लिए अच्छा होगा। लोगों ने बानी PTI को वोट दिए, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। दबाव के बावजूद 26वीं तरमीम पर बानी PTI के खिलाफ वोट नहीं दिया। बुशरा बीबी अब पीछे हट गई हैं। बानी PTI भी नहीं चाहते वो सियासत में हों। खान साहब के साथ पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं जारी। डेफिनेटली
ہو رہے ہیں اور وہ کہاں تک بات پہنچی ہے؟ بات کافی حد تک جو مجھے بتایا گیا کہ جو یہ جو 26 کو ہوا تھا وہ ہوا تھا، لیکن کسی نے گڑبڑ کر دی، کوئی بیان سخت آ گیا، تو ورنہ 90% ہو گیا ہوا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 90% معاملہ طے ہو چکے تھے۔ میرا خیال معاملہ چلیں گے۔ پاکستان فوج سوائے پاکستان کا کسی اور چیز کا نہیں سوچتی، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان پیچھے جائے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کو آگے لے جانا ہے۔ یہ بشرا بی بی کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یقین کریں، خان صاحب جب باہر بھی تھے، جب میری ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی، وہ کرٹیسزم کو کبھی مائنڈ نہیں کرتا تھا۔ کوئی یہ سوچے نا کہ اختلاف کوئی لائے گا، فاولاگ بنے گا یا ایسی کوئی نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا۔ اچھا، تو اختلافات ہیں، نیچرلی اس کی وائف ہے تو نیچرلی ان انٹرفیئر ہے، لیکن میں کیونکہ انوالو نہیں ہوں۔ نہیں، انہیں کرنا چاہیے، وہ خان صاحب نہیں کرنا چاہیے۔ خان صاحب نے منع کیا ہے۔ روسی سیاست دیکھے نا، ابھی پچھلے الیکشن میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے کسی بین کو نہیں تو پھر کیوں ہو رہا ہے ابھی کیوں؟ نہیں، میرا نہیں ہو رہا۔ تقریب ہوئی تھی، اس میں بھی نہیں تھی، پھر وہاں ہی میٹنگ ہوئی ہے کور کمیٹی کی یا دوسرے کی، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اب پیچھے ہٹ گئی ہے، میرے جو مجھے، اور خان صاحب بھی نہیں چاہتے۔ وہ دیکھیں باقی پھر وہ خود ہی کر رہی تھی، پیغام رسائی کرنا ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ اور چیز ہے۔ خان صاحب کے اس کا مطلب ہے ان کی مرضی کے بغیر ہی وہ آگے آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے، اس خان کو میں جانتا ہوں نا، وہ روسی سیاست کے بڑا سخت خلاف ہے۔ پیغام رسانی ہوئی ہے، اس کی بیان بھی کرتی ہے، جو ان کو ملتا ہے آ کر بتاتا ہے۔ اس ملک میں جو بھی حکمران آئے ہیں نا، بدقسمتی سے سیریسلی کسی نے کرپشن کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی جو الیکشن میں آپ جیتے، تو وہ تو پی ٹی آئی میں تھے آپ؟ ہاں جی، تو بڑی مشکل جیتے ہوں گے؟ جی مشکل تو جیتے ہیں، مہربانی ہے ان کی۔ میری لیڈ بڑی تھی، تقریباً 60,000 کے اوپر لیڈ تھی۔ ان کی مہربانی کا میرا رزلٹ انہوں نے دے دیا، لیڈ تھوڑی کم کر دی لیکن رزلٹ دے دیا۔ سیالکوٹ سیٹیں ہم سب جیتے ہوئے تھے، تو میں اپنی عزت کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ اس دفعہ لوگوں نے ووٹ دیے عمران خان کو، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے مجھے 5 دن پنجاب والوں نے پکڑ لیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ تو پھر جب یہ ترمیم کا وقت آیا، 26ویں ترمیم، تو پھر اس مہربانی کے بدلے آپ کو کہا گیا کہ ہمارا ساتھ نیچرلی دیکھیں، ایک تو میرا ادارہ ہے، مجھے انہوں نے عزت بھی بڑی دی ہے، ان کا پریشر تو تھا، لیکن میں کہا جی کہ میں نے عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دینا۔ میں نے اس کا سفر بھی کیا، میں بتانا نہیں چاہتا کتنی قیمت ادا کرنی پڑی، لیکن ہمارے گھروں میں ریڈ بھی ہوئے۔ میرا بھائی ہے، رات کو 2 بجے پولیس نے 4 جوان بچوں کو باہر نکال کر ریڈ کیے میرے گھر میں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سرویلنس تھی، تو پریشر تو تھا، لیکن الحمدللہ میں نہ اسمبلی میں گیا تھا، نہ میں نے ووٹ دیا، جس کی تردید جنرل سیکرٹری عمر یوم نے بھی کی اور گور صاحب نے بھی کی۔ لیکن آپ غائب رہے اس میں؟ ہاں غائب، نیچرلی میں پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ آپ نے قابو نہیں آنا، آپ یہاں نہ رہے۔ لیکن آپ سے تو وہ ایکسپلینیشن بھی لی گئی ہے۔ ہاں، وہ اس سے کیونکہ بعد میں ان کو، جو آپ کو پتا ہے، جو سوشل میڈیا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وی لا کر کے پیسے کماتے ہیں، انہوں نے یہ غلط خبر دی، اور لیکن اسی وقت دوسرے دن ایوب خان نے تردید کی کہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے۔ میرا خیال ہے آپ نے اس کا جواب دے دیا، دے آر سیٹسفائیڈ۔ اور خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، خان صاحب سے ملاقات نہیں، لیکن خان صاحب نے میسج بھیجا تھا کہ جی وہ تو کیونکہ جا کے کسی نے بات کی، انہوں نے کہا جی اگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا، وہ تو بڑے اچھے فیملی ہے، دونوں بھائی بڑے بڑے لائل ہیں، وہ اس طرح انڈائریکٹ ہوئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے، اور شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن کراچی کے لیے گیم چینجر ہے، مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انجم عبد الوہاب ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں، بتائیے گا جی اس سے متعلق۔ جی بالکل، صورتحال یہی ہے کہ سندھ کے سینئر وزیر نے اب یہ اجلاس کیا ہے جس میں انہوں نے بس ڈپو ٹرمینل کی تعمیراتی کام میں پیش رفت اور یوٹیلیٹی منتقلی جیسے چیلنجز سمیت دیگر تعلیم پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ٹرانس کراچی کے طارق منظور چانڈیوں نے پیش رفت کے بارے میں آگاہی دی۔ اجلاس میں بین الاقوامی کنسلٹنٹ نے تعمیراتی عمل میں بین الاقوامی معیار کی پاسداری اور چیلنجز پر قابو پانے کے لیے تکنیکی سفارشات پیش کی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT کراچی
معیشت کے لیے بنیادی ڈھانچہ اور چیلنج سے نمٹنے اور پروجیکٹ کی ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ منصوبہ کراچی کے شہریوں کے لیے گیم چینجر ہے. یوٹیلیٹی سروس کو فراہم کرنے والوں کے ساتھ قریبی رابطے رکھے گا. کوئٹہ کے مغربی بائی پاس میں تباہ گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے. بیشتر علاقوں میں گھنٹوں سے جو ہے وہ فراہمی معطل ہے گیس کی. عطیہ اکرم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطیہ، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اس علاقے میں تو موسم کافی معتدل ہوگا، آس پاس لوگ ٹھٹریں گے نہیں، لیکن باقی سب جگہ برا حال ہوگا جہاں پر گیس پائپ لائن کی وجہ سے ٹوٹنے کی وجہ سے گیس نہیں فراہم ہو پا رہی ہوگی. اشفاق اور صدف، سچویشن ایسی ہے کہ جب یہ پائپ لائن نہیں بھی ٹوٹی تھی تب بھی کوئٹہ کے بیشتر علاقوں میں دھرنے اور مظاہرے جاری تھے. اور سوئی صدر حکام کے مطابق وہ کوئٹہ شہر کو جو ہے 90% گیس دے رہے ہیں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور اب رہتی سہتی کسر اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا ہم دم والی آنچ پہ کچھ بنا لیتے تھے تو اتنی گیس آتی تھی، اب وہ بھی چلی گئی ہے. کیونکہ کل اچانک اس 18 انچ قطر گیس پائپ لائن میں جو ہے وہ تقریباً شام کے وقت آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے بعد جو ہے جب تک فائر بریگیڈ اور دیگر وہاں پر سیکیورٹی ادارے پہنچے تب تک آگ بجھائی گئی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے سوئی صدر حکام نے کہا کہ جلد سے مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا. لیکن آج 17 گھنٹے گزرنے کے باوجود گیس کی فراہمی جو ہے وہ معطل ہے، جس میں کچھ لاکھ پشین زیارت میں بھی گیس معطل ہے. اور زیارت میں اگر میں بتاؤں تو آج -9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. شدید سرد کوئٹہ میں آج -5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. پانی جمع ہوا ہے اور صبح جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے. رات بھی ٹھٹرتے ہوئے گزار دی ہم سب نے. گزشتہ روز اختر آباد کے علاقے میں یہ پائپ لائن تباہ ہوئی تھی اور اسی صدر گیس حکام کے مطابق جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ مرمت کا کام کہہ رہے ہیں جی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن -9 ہے.